بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا، اے ابراہیم، شام کی طرف سفر شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ملتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی سوال کے مکمل یقین اور توکل کے ساتھ سفر کا آغاز کر دیا۔ وہ مسلسل سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ نمرود کی سلطنت کی حدود عبور کر کے ایک دوسرے ملک میں داخل ہو گئے۔ سفر کی تھکن کے باوجود ان کے دل میں صبر، سکون اور اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم نہایت خوبصورت لباس پہنے ایک عظیم الشان محل کی طرف جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا، بھائی، یہ لوگ اس شان و شوکت کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، اس سلطنت کے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی شہزادی سارہ کے لیے 7 دن سے ایک عظیم محفل سجائی گئی ہے۔ پورے ملک سے لوگ آئے ہیں تاکہ شہزادی اپنے لیے دولہا منتخب کریں، مگر ابھی تک کسی کو پسند نہیں کیا گیا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی اس محفل میں جانے کا خیال پیدا ہوا۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا، اے ابراہیم، تم بھی اس محفل میں جاؤ۔ میرا فیصلہ ہے کہ اس شہزادی کا نکاح تم سے ہوگا۔ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً محفل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ شاہی دربار پہنچے تو وہاں اتنا بڑا مجمع تھا کہ بیٹھنے کی جگہ بھی موجود نہ تھی۔ آپ خاموشی سے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ روایات کے مطابق آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک دلکش منظر سامنے آیا۔ شہزادی سارہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ محفل میں تشریف لائیں۔ ان کے ہاتھ میں جواہرات سے سجا ہوا تاج تھا۔ وہ ایک ایک شخص کو دیکھتی ہوئی آگے بڑھتی گئیں۔ آخر کار ان کی نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ پڑی۔ آپ کی پیشانی کے نور کے پورے مجمع کو جیسے روشن کر دیا۔ شہزادی کی نظر کسی اور پر ٹھہر ہی نہیں سکی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئیں اور ادب کے ساتھ تاج اٹھا کر آپ کے سر پر رکھ دیا۔ پورا دربار خوشی کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کا نکاح بڑی شان و شوکت کے ساتھ انجام پایا۔ کچھ عرصہ آپ وہاں عزت اور آرام کی زندگی گزارتے رہے، مگر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ شام کی طرف سفر کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اللہ کے مشن کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اب انہیں دین حق پہنچانے کے لیے سفر کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے خوشی سے اجازت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کرتے کرتے وہ مصر کی سرحد کے قریب پہنچ گئے۔ راستے میں لوگوں نے خبردار کیا، مصر کا بادشاہ ظالم ہے، وہ خوبصورت عورتوں کو زبردستی اپنے محل میں لے جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے سفر جاری رکھا۔ احتیاط کے طور پر
انہوں نے حضرت سارہ علیہا السلام کو ایک صندوق میں بٹھا دیا، لیکن پہرے داروں نے انہیں روک لیا اور صندوق کھول دیا۔ جب انہوں نے حضرت سارہ علیہا السلام کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور انہیں بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ حضرت سارہ علیہا السلام کی خوبصورتی دیکھ کر بدنیت ہو گیا، مگر جیسے ہی اس نے قریب آنے کی کوشش کی، اللہ کے عذاب سے اس کے ہاتھ مفلوج ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ وہ خوف زدہ ہو کر بولا، اے نیک خاتون، میرے لیے دعا کریں۔ حضرت سارہ علیہا السلام نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن جب اس نے دوبارہ بدنیتی کی تو اس کے پاؤں بھی مفلوج ہو گئے۔ اب وہ مکمل طور پر خوف زدہ ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معافی مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے صحت عطا فرما دی۔ بادشاہ سمجھ گیا یہ عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اس نے بڑے احترام کے ساتھ انہیں عزت دی اور ایک نیک خاتون حضرت ہاجرہ علیہ السلام بطور تحفہ پیش کی۔ یہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بنی اور انہیں کی قربانی اور صبر کی یاد میں صفا اور مروہ کی صحیح قائم ہوئی اور آب زم ظاہر ہوا۔ اس مبارک نسل میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے۔ جو شخص سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ مشکل راستے آسان ہو جاتے ہیں اور دشمن بھی مددگار بن جاتے ہیں اور آزمائشیں کامیابی میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اور صبر توکل عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔